تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ عشرہ ذی الحجہ بڑا قیمتی عشرہ ہے اور عشرہ ذی الحجہ کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کی جو پہلے 10 راتیں اور 10 دن ہیں انتہائی فضیلت والے ہیں، مگر مسلمان اس کو غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں جو ہے گزار دیتے ہیں، جبکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے رمضان المبارک سے بھی افضل ہے، کیونکہ رمضان المبارک تو بحیثیت مہینوں میں سے مہینہ افضل ہے۔ 12 مہینوں کے اندر اگر کوئی عشرہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، فضیلت میں برتری رکھتا ہے تو وہ عشرہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں یہ والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ترمذی شریف کی روایت سے فرمایا ہے، آدمی کسی دن میں کوئی عمل کرے وہ اتنا عند اللہ محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، جتنا کہ وہ بندے کا عمل جو عشرہ ذی الحجہ کے اندر کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 9 دن بنتے ہیں، ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ملتا ہے، اور ہر رات لیلۃ القدر کی برابر ثواب رکھتی ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر ایک رات، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور 1000 مہینوں کو ڈیوائڈ کیا جائے تو وہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں اور کچھ مہینے۔ تو بندہ ایک رات وہاں جاگ رہا ہے، یہاں پر ہر رات کتنا اجر مل رہا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات کے مقدار اجر مل رہا ہے، یعنی آپ 9 راتیں جاگ لیتے ہیں تو آپ 83 سال کو 9 کے ساتھ ضرب دیں، کتنے سال بن جائیں گے؟ اتنے سال کی آپ کو عبادت کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اگر یہی راتیں آپ غفلت میں گزار دیں، یہی راتیں سستی میں گزار دیں، یہی راتیں خوش گپیوں میں گزار دیں، یہی راتیں کسی اور اللہ نہ کرے گناہ کے ارتکاب میں گزار دیں، تو پھر جیسے اجر و ثواب بڑا ہے ایسے گناہ بھی بہت بڑا ملتا ہے انسان۔ آپ کوشش کریں کہ ان دنوں کو ایسے گزاریں کہ جیسے شریعت کے اندر گزارنے کا کہا گیا۔ آپ ٹائم طے کر لیں، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں، آپ وقت طے کر لیں، اس کے اندر حضور پر درود بھیجیں، اور موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام ہو۔ سب سے بڑا عمل ان دنوں کے اندر یہ ہے کہ آپ 5 ٹائم کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر ادا کریں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کو اجر و ثواب پورا ملے۔ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں، پھر آپ کام کو نکل رہے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں، کام میں جا رہے ہیں وہاں پر جا کے کچھ تلاوت کا معمول بن جائے، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھ لیں، سونے سے قبل سورۃ ملک پڑھ لیں، اور اسی طرح جو ہے سورۃ الف لام میم سجدے کا اہتمام۔ حضور علیہ السلام جب تک ان صورتوں کی تلاوت نہ فرماتے آرام نہیں کرتے تھے، تو آپ وقت نہ ضائع کریں، اس 10 دن کو قیمتی بنا لیں۔ دیکھو نا، ایک بندے کو کہا جائے ایک سونے کی کان ہے، اس کے اندر 3 دن کا تمہیں ٹائم ہے، 3 دن جتنا سونا نکالنا ہے اس سے نکال لو، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ اندر جا کر سو جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ کھانا بھی چھوڑ دے گا، سونا بھی چھوڑ دے گا، پینا بھی چھوڑ دے گا۔ بھائی 3 دن کا ٹائم ہے، جتنا سونا اکٹھا کر سکتے ہو کر لو، اس کے بعد پھر مزے ہی مزے، پھر کھانا پھر سونے کی تھال میں کھاؤں گا، سونے کے جام میں پیوں گا۔ تو پھر وہاں سے نکلتے ہوئے انسان یہ سوچتا ہے کہ نکل کر بڑے بڑے کام کر لوں گا۔ تو ایسے ہی ان 10 دنوں کو ضائع کرنے کی بجائے انسان ان 10 دنوں کو عبادت میں گزارے، پھر آگے کی جو زندگی ہے وہ اس کے اندر جو ہے اپنی روزمرہ روٹین پر آ جائے، یعنی معمولات اپنے پورے رکھے، اپنے کام کاج میں بھی لگا رہے۔ ان دنوں میں بھی کام کاج میں لگا رہے، یہ نہیں کہ شریعت نے کام سے منع کر دی، لیکن یہ ہے کہ وقت کو ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر عشرہ ذی الحجہ کے اندر 7 کام ایسے ہیں جن کو کرنا چاہیے، اور ان میں سے پہلا کام ہے بال اور ناخن کاٹنا۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اور اس نے جانور کو اللہ کے نام پر 10 ذی الحجہ کو ذبح کرنا ہے، تو اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اب جسم کے جو بال ہیں ان کو نہ کاٹے۔ داڑھی جو ہے اللہ نہ کرے اگر داڑھی کٹواتا ہے مڑواتا ہے تو اس سے توبہ کر لے، کیونکہ داڑھی کٹوانا تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو اسی طرح جسم کے غیر ضروری بال ہیں، سر کے بال کٹوانا ہے تو یہ حجہ کا چاند نظر آتے ہی نہیں کرے گا، پھر جب جانور کو ذبح کر لے گا اس کے بعد اس کے لیے جائز ہے اب جو مرضی بال کاٹتا پھرے۔ لیکن اگر زیر ناف بال عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اس کے بعد عشرہ ذی الحجہ کے 1 دن عشرہ ذی الحجہ کی اب ابتدا ہو گئی، اب 1 دن 2 دن 3 دن بعد اس کے 40 دن مکمل ہو گئے، تو اب زیر ناف بال کاٹنا اس پر واجب ہے، کیونکہ اگر نہیں کاٹے گا 40 دن بعد تو یہ گناہ کا، تو یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ ذی الحجہ سے لے کے اور 9 ذی الحجہ تک ہر دن کا روزہ، اور 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کام کاج مشقت والا کوئی نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں اللہ سے مانگ کر روزے کا اہتمام کریں۔
پھر تیسرا کام جو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن روزہ رکھا، مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی علماء نے فرمایا کہ اگر جس کو 9 ذی الحجہ کے روزے کی توفیق مل گئی اس کو 1 سال کی زندگی اور مل گئی، کیونکہ آئندہ سال کے اسی شخص کے گناہ معاف ہو گئے جو زندہ ہوگا، جو مر جائے گا اس کے کیسے وہ گناہ کیسے کرے گا؟ تو جو زندہ ہے وہی گناہ کر سکتا ہے۔ تو آپ 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ پھر چوتھی چیز تکبیرات تشریق ہے، ایام تشریق بھی جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ تشریق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شروع کے زمانے میں لوگ گوشت کو دھوپ پر سکھاتے تھے ان دنوں کے اندر، تو پھر اس کو کہا جاتا تھا تشریق اللحم، گوشت سکھانے کے ایام، تو ان کا نام ایام التشریق رکھ دیا گیا۔ اور ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ ایام تشریق کے دن جو ہے 9، 10، 11، 12 اور 13 یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ مرد کے لیے بلند آواز اور عورت کے لیے آہستہ آواز میں ان کلمات کو کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات ملے کیسے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر آ گئے اور اتنی تیزی سے آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب قریب پہنچے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگے سے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ادھر سے اسماعیل علیہ السلام بھی بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پھر یہ سنت ابراہیمی بھی اور یہ کلمات بھی قیامت تک کے لیے امت کے اندر جاری کر دی۔ ایک دفعہ کہنا واجب ہے، 3 دفعہ کہنا واجب نہیں، یہ تو لوگوں نے ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، جبکہ اللہ، اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ 3 دفعہ کہو، پھر ایسی آواز سے پڑھنا کہ مسجد کی جو ہے وہ دیواروں کے ساتھ ٹکرائے اور مسجد کے اندر ایک شور اٹھ جائے، تو یہ مسجد کے بے ادبی میں بھی آتا ہے۔ آپ ان کلمات کو اتنا بلند آواز سے کہیں کہ ان کی صدا، ان کلمات کی آواز آپ کے کانوں کو ٹکرائے، اور عورت جو ہے وہ ایسا آواز میں کہے۔ 5واں یہ ہے کہ قربانی والے دن انسان کوشش کرے کہ جو نوالا حلق سے اترے پہلے دن وہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے وہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر والے دن کچھ تناول فرما کر جاتے تھے، اور قربانی کے اندر حضور کا یہ عمل تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا کر جو ہے قربانی کے جانور کو ذبح میں مشغول ہو جاتے، اور گوشت جب پکتا تھا تو وہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ قربانی والے دن قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا ہے، کوئی اور عمل عند اللہ اس سے بڑا محبوب نہیں ہے، اور جانور کو ذبح کرنا ہی افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد موت تک، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد موت تک مدینہ منورہ کے اندر ہر سال قربانی کی، ہر سال جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ اور 7واں اہم کام جو اسلام کا اہم رکن بھی ہے اور وہ حج کا ہے، اور حج کو ادا کرنا ہے، اور حج 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک مخصوص اعمال ہیں، مخصوص جگہ پر کرنے ہیں، اس کو حج کہتے ہیں۔ تو اس ذی الحجہ کے عشرے کے اندر ایسی عبادت کریں، ایسے اعمال کریں کہ عند اللہ وہ ایسے اعمال، ایسی عبادات مقبول ہوں کہ آپ کی دعائیں بھی اللہ رد نہ فرمائے اور آپ کی باقی زندگی بھی اسی ترتیب پر پھر آ جائے۔